یہ ایک پلاٹ جو وہ بیچ چکا تھا اس کے لین دین کے حساب میں جو ملزمان پارٹی ہے ان کے ساتھ کچھ اختلافات بنے. اور پولیس نے قاتلوں کو گرفتار کیا تو قاتلوں نے ایک اور اہم انکشاف بھی کیا. اور انہوں نے ایک اور انکشاف کیا ہے. وہ انکشاف یہ ہے کہ جو مقتول دکاندار مرامنڈا کا نور خلق مرامنڈا کا چے مام مرامنڈا کا چے اومے قتل نو حسن زیب باندې فائرنگ شوی و. انکشاف یہ ہے کہ جو مقتول ہے اس کا سالہ بلال، اس کی پہلی بیوی کا بھائی بلال بھی اس وقوع میں ملوث ہیں ان کے ساتھ. صہیب د نشاندہی کړې ده چې مال دا اجرتی چې کوم دی دار له در راوسته نو زما پولیس باندې او د پولیس په انویسټیګیشن باندې پورا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نوشہرہ محمد اظہر خان کی سربراہی میں انویسٹیگیشن اور آپریشنل کی 2 مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 14 جولائی 2024 کو تھانہ اکبر پورہ کے علاقے میں روزنامہ آج کے سینئر صحافی حسن زیب کو مسلح موٹر سائیکل سواروں نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا. اس قتل واردات کے خلاف صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج بنی اور پشاور سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے. واقعے کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات نے نوٹس لیا اور فوری طور پر قاتلوں کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے، جس کے بعد ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نوشہرہ محمد اظہر خان کی سربراہی میں انویسٹیگیشن اور آپریشنل کی 2 مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور ان ٹیموں نے مختلف زاویوں پر تفتیش کا آغاز کیا. اس تفتیش میں انکشاف ہوا کہ حسن زیب کو پلاٹ کی رقم کے تنازع پر انہی کے گاؤں کے رہائشی باپ بیٹے نے اجرتی کے ذریعے قتل کیا. اس انکشاف کے بعد جب تفتیش کا دائرہ کار مزید بڑھایا گیا اور پولیس نے قاتلوں کو گرفتار کیا تو قاتلوں نے ایک اور اہم انکشاف بھی کیا کہ اس قتل میں ان کے ساتھ حسن زیب کا سالہ بھی ملوث ہے، جس نے اجرتی ہائر کیا اور اجرتی کو محض 1 لاکھ روپے دیے. اس حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نوشہرہ اظہر خان نے پریس کانفرنس بھی کی، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. ہم ورثہ سے بھی خصوصی بات چیت کریں گے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب میڈیا کے ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئے، اور اس کیس کے حوالے سے میں میڈیا کے ساتھیوں کا اس کا بھی شکریہ ادا کروں کہ آپ سب نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا اور ہمارے ساتھ میکسیمم کوآپریشن کی، اور پولیس نے بھی اس انسیڈنٹ کو 10 دن کے قلیل مدت میں اس کو اپنے انجام تک پہنچایا. تو میں میڈیا کے ساتھیوں کا اس حوالے سے بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اور جہاں کہیں بھی میں یہ بات کھل کے کہتا ہوں کہ ہمیں اس کیس کے متعلق کسی کے پاس کوئی انفارمیشن تھی، کوئی کلو تھا، تو بلا جھجک انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی، جو صحافت کا ایک ذمہ داری ہے، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھایا. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کیس کی طرف آتے ہوئے میں آپ کو ڈیٹیلز دیتا چلوں کہ جی 14 جولائی 2024 آج سے 10 دن پہلے
ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں سینئر صحافی حسن زیب کو قتل کیا گیا، اور وہ اس کی اپنے گاڑی میں وہ جا رہا تھا، اور ایک سی سی ٹی وی فوٹیج جو کافی وائرل ہوئی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں اس کو روک کرو گولیاں برسائی گئی اور کافی زیادہ تعداد میں برسائی گئی۔ جب یہ وقوع ہوا تو پولیس موقع پہ پہنچی اور اپنی تفتیش کا آغاز کیا۔ تمام شواہد انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لیے اور جدید تکنیکی بنیادوں پہ تفتیش کا آغاز کیا گیا۔ میں اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صحافی حسن زیب کا جو قتل ہوا یہ ذاتی اس کی مالی لین دین کے تنازع پہ ہوا۔ یہ ایک پلاٹ جو وہ بیچ چکا تھا اس کے لین دین کے حساب میں جو ملزمان پارٹی ہے ان کے ساتھ کچھ اختلافات بنے، اور انہی اختلافات کے شاخسانے پہ صحافی حسن زیب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ شاخسانہ یہ تھا کہ اس نے جو پلاٹ بیچا تھا اس کی رقم میں وہ لیٹ ہو گئے تھے، تو اس حوالے سے ان کی 2-3 دفعہ تو میں ہوئی اور بات لڑائی جھگڑے تک بھی جا پہنچی۔ اب جو تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے مرکزی ملزمان کے اعتراف جرم کے حوالے سے، تو وہ یہ تھا کہ جی جو مقتول صحافی تھا انہوں نے ان کے گھر پہ بھی چڑھائی کی، اور بات گالم گلوچ اور بے عزتی تک پہنچ گئی تھی، اور ان کو کچھ مزید دھمکیاں بھی دی گئی تھی۔ تو اس دھمکیوں کا انہیں دکھ تھا اور اسی بنا پہ اس کو یہ وقوع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میں اب آپ کی پولیس کی کاوشوں کا ذکر کروں تو یہ جو وقوع ہوا، اور جب ہم سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے سامنے آئی اور جیسے میڈیا کے ساتھیوں نے بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی، تو اس میں جب ہم نے تفتیش کا آغاز کیا تو یہ ایک مشکل اور کٹھن کیس تھا۔ اس میں ہم نے کیمرے بیک ٹریک کرتے گئے کہ جہاں سے وہ حملہ آور آئے تھے اور وقوع کے بعد وہ کہاں پہ چلے گئے، تو وہ جب ہم نے دیکھا تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں کیمرے اس کے پیچھے دیکھے گئے۔ کچھ کیمروں میں آئے، کچھ کیمروں میں نہیں آئے، کبھی جا کے کیمروں کی جو ہم فالو کر رہے تھے اس میں بریک آ جاتا تھا۔ پھر اس حوالے سے ہم نے سینکڑوں گھنٹوں کی فوٹیج دیکھی، اور ہم نے مختلف ٹیمز ڈپیوٹ کی جو ایک ایک فوٹیج کو آگے لے کے چلتے تھے۔ پھر بعض جگہوں پہ کیمرے دستیاب نہیں تھے، پھر ہم اس سے آگے ہیومن انٹیلیجنس کے بیسس پہ گئے، پھر ہم نے اس کو ہر اینگل سے دیکھا۔ کئی ایک لوگ زیر تفتیش لائے گئے، کئی ایک لوگوں سے انٹرویو کیا گیا۔ میرے میڈیا کے یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جن سے ہمارا تعلق ہے، اس ضلع سے باہر پشاور کے آئے ہوئے صحافی حضرات، ان سے ہم مسلسل رابطے میں رہے۔ ایک ایک کلو پہ کام کیا گیا، ایک ایک کلو کو میچور کرنے کے لیے ان کے ساتھیوں سے، ان کے کولیگز سے، ان کے رشتہ داروں سے، اس کے یار دوستوں سے، باقی تعلق سے انٹرویوز کیے گئے، ان سے بات چیت کی گئی۔ نیچرلی اس کیس میں جہاں ایک سینئر صحافی کا قتل ہوا تو اس میں یہ بھی پوائنٹس زیر بحث لائے گئے کہ آیا صحافتی خدمات کے نتیجے میں ان کو یہ نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا، اس اینگل سے بھی ہم نے اس کو دیکھا۔ پھر ہم نے اس کے ذاتی لائف کو دیکھا اور اسی میں ہمیں کلوز ملتے گئے، اور یہ ذاتی دشمنی اور ذاتی معاملات کا شاخسانہ نکلا۔ مقتول صحافت کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحافت سے زیادہ ان کے اپنے کاروباری اور نجی معاملات تھے، اور جس میں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات اس وقت سامنے نہیں آئی۔ جو میں آپ کو ایک چیز میں نے مس کی، میں ان ملزمان کا نام بتاتا چلوں۔ ایک ملزم اس میں ہے اشفاق اور اس کا بیٹا زہیب، یہ مرکزی ملزم ہیں۔ انہی کے ساتھ ان کے لین دین کا تنازع چل رہا تھا، 37 لاکھ روپے کا تنازع تھا۔ رشتہ داری ان کی ایز سچ سامنے نہیں آئی، ان سے فردر انویسٹیگیشن شروع ہے، اس میں کچھ اور باتیں سامنے آئی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ساتھیوں سے شیئر کی جائیں گی۔ دیکھیں جی، منصوبہ بندی ان کی جب یہ اختلافات بنے اور جب یہ لڑائی جھگڑا ہوا، ان کی گالم گلوچ ہوئی، بے عزتی کی گئی، تو اس کے بعد ہی انہوں نے ارادہ کر لیا تھا۔ تو یہ جو اجرتی تھا یہ 1 لاکھ روپے کے عوض ظاہر کیا گیا ہے، اور اسی نے فائر کیا ہے، اور ہم اس کی گرفتاری کی تگ و دو میں اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی، نامزد تو یہ تھے، اب اس کے بعد تفتیش میں بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔
جیسے ہی وہ میچور ہوتی ہیں اور ان کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے تو وہ بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اس میں جی پراچا صاحب 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ملا ہے پولیس کو, اور انہوں نے جو اعتراف جرم بھی کیا ہے 161 کے بیان میں, اور انہوں نے ایک اور انکشاف کیا ہے. وہ انکشاف یہ ہے کہ جو مقتول ہے اس کا سالہ بلال, اس کی پہلی بیوی کا بھائی بلال بھی اس وقوع میں ملوث ہیں ان کے ساتھ, اور اس نے ان کو اجرتی کی سروسز ہائر کر کی دی تھی. بالکل جی, اس بات میں بھی حقیقت ہے کہ وہ زمین شاید اتنے روپوں کی نہیں تھی, لیکن ان کا ایک طریقہ کار یہ بن گیا تھا کہ یہ جب زمین بیچی گئی تو دوسری پارٹی نے زمین کو نقد پیسوں کے عوض بیچ دیا, اور انہوں نے ان کو ہائی چارج کر کے 37 لاکھ روپے کا ڈیمانڈ کیا. تو یہ زمین واقعی 37 لاکھ روپے کی مارکیٹ حساب سے نہیں ہے, انہوں نے ایکسٹرا چارج کیا تھا اور انسٹالمنٹس پہ اور کچھ عرصہ دے کے قسطوں پہ یہ ڈیل کی گئی تھی. اسی طرح مقتول کے باقی بزنس جو ہے الیکٹرانکس کا, موبائلز کا اور موٹر سائیکلز کا, وہ بھی قسطوں پہ دیا جاتا تھا, اور جب قسطیں لیٹ ہو جاتی تھیں تو اس میں پھر ایکسٹرا اماؤنٹ ایز انٹرسٹ چارج ہوتا تھا. نہیں جی, اس سے پہلے ان کو ایز سچ کوئی کرمنل ریکارڈ ابھی تک سامنے نہیں ہے. عدنان بھائی, جو فوٹیج کے حوالے سے آپ نے بات کی, فوٹیج میں جو دیکھا گیا ہے اس میں ایک یہ مرکزی ملزم جس کا وجہ انات بھی اسٹیبلشڈ ہے, زہیب, جس کے فادر کے ساتھ اس کی گالم گلوچ, جھگڑے اور مسائل چلتے آ رہے تھے, اور اسی 37 لاکھ روپے کا مسئلہ چلتا آ رہا تھا. وہ زہیب جو ہے تو وہ بائک پہ ہے, اور دوسرا جو اجرتی قاتل ہے وہ ہے. پھر آپ نے بات کی وجہ انات کی. ان کا جو پرنسپل موٹیو تھا وہ انہی باپ بیٹے کے ساتھ تھا, اشفاق کے ساتھ تھا, اور جو بیٹے نے اس کی گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑا کا وہ عینی شاہد بھی تھا, چونکہ اس کے والد پہ ہاتھ اٹھایا گیا تھا, اسی بات کا رنج تھا. تو بیچ میں جو یہ بلال کا کریکٹر سامنے آتا ہے, تو بلال کی جو بہن ہے, جو مقتول کی پہلی بیگم ہے, ان کے ساتھ کافی عرصے سے ان کی ناراضگی, سالوں ناراضگی چلتی آ رہی تھی. وہ سالوں ناراضگی پھر ختم ہوئی, وہ بیگم کو یہ واپس گھر لے آیا, تو ان کو شاید ایسے لوگوں کی طرف سے پیغور وغیرہ ملتا رہا کہ جی اتنے عرصے کے بعد آپ لوگوں نے کوئی ڈیل کر کے یہ جو معاملہ دوبارہ سنبھالا ہے. تو اس حوالے سے پھر بلال بھی اسی طاق میں تھا کہ وہ اپنا بدلہ لے سکے, اور کچھ اس کو مالی لالچ بھی تھا, کیونکہ وہ فائنینشیل افیئرز آف دی جو ڈیسیزڈ ہے اس سے بلال کافی حد تک واقف تھا, بلکہ مکمل حد تک وہ اس کی چیزوں سے واقف تھا. تو وہ لالچ بھی تھی, تو انہوں نے پھر رابطہ کیا, اور بلال نے بھی ان کے ساتھ یہی مشورہ کیا کہ جی ایک اجرتی کو ہائر کر کے یہ چیز کرائی جا سکتی ہے. نہیں جی, پولیس کے ساتھ, پولیس کے یہ جو معاملات ہمارے نوٹس میں آئے, تو پھر ہم نے یہ تھانے کے ریکارڈ سے اور ہر جگہ چیک کیا, دفاتر سے چیک کیا کہ کوئی ایسی اپلیکیشن آیا مقتول کی طرف سے کہ اس کا کچھ پیسے اس ملزم کی طرف بقایا ہیں, یا ملزم کی کوئی درخواست مقتول کے اگینسٹ کہ جی اس نے ہمارے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا یا گھر پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی یا گھر کو تالے لگائے. اس قسم کی کوئی اپلیکیشن آن ریکارڈ پولیس کے پاس نہیں پائی گئی. نہیں جی, وہ فردر انویسٹیگیشن چل رہی ہے, کیونکہ اس پہ ہم کچھ ڈیٹیلز ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ گرفتاری ابھی بقایا ہے. ملزموں نے تفتیش میں کچھ بتایا کہ اجرتی کو کتنے پیسے 1 لاکھ روپے. جی, اس وقت میرے ساتھ صحافی حسن زیب کے بڑے بھائی موجود ہیں, چونکہ یہ عینی شاہد بھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اب بہت شکریہ. انتہائی افسوسناک واقعہ تھا, سینئر صحافی حسن زیب کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا. آپ اس وقت موجود تھے, کیا دیکھا تھا آپ نے؟ زه هغه ټایم موجود وم حسن زیب سره, مونږ د کوره ووتو. زه دی چې د کوره راووتو د خپل کور نه, زما او د کور یو ځای دی, مخکې یو دیوال دی. دی زه راوتم سودا دپاره, دی د کوره ووتو ډیوټۍ دپاره, دا د ډیوټۍ ټایم و. نو دی چې ورکې راووتو نو ماته ویې چېرته ما یاره زم سودا راوړم, وایي راځه کښېنه. زه د سره ګاډي کې کښېناستم, د وقوعې د هغه ځای نه تقریبا یو
20-25 قدم ته زه کوشم دکان ته سودا دپاره زه دکان ته ننوتم چې دکان ته څنګه ننوتم بس یو منډ به م نه تېر ډېر کم ټایم پس بار ډزې شوې دکاندار هم رامنډه کړه نور خلکو هم رامنډه کړه چې ما هم رامنډه کړه چې ومې کتل نو حسن صاحب باندې فایرنګ شوی او دا 2 کسان چې کوم دوی ته موټر سایکل بند شو دوی مخې سره کیک ووهلو او وایي فایرنګ یې وکړو لاړلو تښتېدل. تاسو چې کله هلته موجود وئ نو دا چونکې دا چې کوم د اشفاق زوی دی زهیب دا اوس تاسو مالتي دی که نه علاقه کې اوسېږي نو هغه ټایم تاسو نو پېژندلې دی هغه ټایم ما ونه پېژندو دغه کوم چې شوټر دی دا ما هغه ټایم نه دی پېژندلی خو چونکې ما ته چې پولیس بیا ووایي چې کسان نو ما ورته ووایي چې یاره کسان ما داسې شکل نه ولیدل خو پېژنم نه چې دا کم کسان وو که چېرې ما په دویم باره صحیح کړل نو زه یې بیا پېژندی شم نو دا د زهیب چې ما اوس په دویم باره صحیح کو پولیس ورته هیلمټ واچولو او دغې کو ویې کتو په ما باندې او نو ما بالکل همدغه دی او تاسو ته پته وه چې د حسن زیب د اشفاق سره د ریپلاټ تنازع چلی یا د پیسو څه لانجه ده او خبر وم زه خو زما خپل لین دین دی خپل روزګار دی د حسن زیب خپل روزګار دی زمونږ د لرګو مرګو کار دی زمینداري ده او د حسن زیب چې کوم دی نو صحافي مو او خپل روزګار وغیره به یم کولو نو صرف خبر وم چې یاره دې سړي باندې پلاټ خرڅ کړی دی دی اوس پیسې نشي ورکولی نو روزانه جرګې مارکې پکې کېږي لګیا دي لکه څه خبره اتره پکې دومره نه وه شوې یا څه جګړه یا داسې څه خبره راغله نه نه سم داسې پکې نه شي به تو مېمه به کېدله ځکه چې هغه پیسې غوښتې ستا پلاټ یې دله ورکړی د 3 میاشتو په نیټه د پاسه پې چې کوم دی یو نیم کال تېر شو د پیسې نه شوې ورکولی په 43 لک روپۍ ورکړی وله 6 لک روپۍ پکې ورکړی وي او 37 لک روپۍ بقایا وه چونکې اوس خو پولیس پریس کانفرنس هم وکړو پلار او زوی مو نیولی شو یو پکې بل انکشاف شوی دی چې د حسن زیب اوښې چې کوم دی د مشرې ښځې رور عام ملوث دی نو څه وایي دې باره کې دا ما ته هم پولیس ووایي چې یاره هغه دې کې ملوث دی او د زهیب چې کوم دی نو د هغه نوم اخیستی دی نو باقي د پولیس کار دی چې هغه انویسټیګیټ شي پته به یې ولګي چې یاره هغه پکې یا شامل دی یا نه دی یا د سړي نوم غلط اخیستی دی یا صحیح اخیستی دی لکه پولیس وینا دا ده چې د کم مرکزي ملزم دی زهیب دې نشاندهي کړې ده چې د حسن زیب اوښې هغه د حجرتي هایر کړو نو دا ما ته هم پولیس ووایي چې یاره د زهیب د نشاندهي کړې ده چې ماله د حجرتي چې کوم دی دا راله ده راوستی نو زما پولیس باندې او د پولیس په انویسټیګیشن باندې پوره اعتبار دی پوره یقین مې دی نو زه وایم چې پولیس دا انویسټیګیټ کړي نو پخپله به پته ولګي چې آیا دا اوښې پکې د شامل او که نه زه د پولیس چې څومره انویسټیګیشن وشو د ډي پي او صاحب او خاص کر خصوصي طور باندې د ډي ایس پي جواد صاحب د هغه د انویسټیګیشن نه ډېر زیات مطمئن یم هغه آوټ اف د وی ډېر زیات منډه تړله وکړه ډېر زیات چې کوم دی نو موږ سره یې کوآپریشن وکړو او بالکل موږ یې تنګ کړي نه یو د هغې نه یو کړي خپل انویسټیګیشن یې وکړو او چې کار یې برابر کړو بیا یې ما ته سوال جواب وکړو چې راشه دا ستا ملزمان دي او دی دا کار کړی دی لکه ستاسو وینا مقصد دا دی چې غلطه دعوه نه ده شوې ښه په میرټ باندې تفتیش ښه په میرټ باندې تفتیش شوی دی ښه په میرټ باندې تفتیش شوی دی ښه صحیح طریقې سره تفتیش شوی دی او بالکل پولیس ډېر صحیح انویسټیګیشن کړی دی صحیح طریقې سره یې کړی دی هېڅ څه داسې په ما باندې دباو یا څه دغه چې یاره راشه په دی باندې دعوه وکړه یا دغه وکړه بالکل ما ته هر څه دود کا دود پانی کا پانی کړي دي هغې نه پس چې کوم دی ما په دې خلکو باندې بیا دعوه کړې حسن زیب تاسو ته څه لکه مرګ نه پهله داسې څه خبره نه وکړه چې ما ته څه دمکیانې میلاویږي یا داسې څه خبرې څه اتره داسې شوي نه هېڅ هم نه دي شوي هېڅ هم نه دي شوي یو خو زمونږ د دې دا مونږ ته څه داسې دښمني یا عداوت مونږ ته داسې نه ښکارېدل خو بس مونږ یې روزګار خبره ده او د ده پې پیسې دي بس دا خبره روانه ده جرګې روانې دي دا خبره به وشي زموږ په دې خلکو باندې هم د دې شي شک نه دا خو د پولیس انویسټیګیشن نه او دغه نه هر څه نه ثابته شوه او بل دا هلک چې ما هیلمټ کې په دوباره صحیح کړو نو ما د ده نشاندهي وکړه چې بالکل دا زما د ورور قاتل دی موټر سائیکل دې هلک چلولو دی زهیب جی ناظرین جیسے کہ آپ نے حسن زیب کے بھائی کی گفتگو سنی یقیناً ایک افسوسناک واقعہ تھا لیکن نوشہرہ پولیس نے محض 10 دن کے اندر نہ صرف اس اندھے قتل کا سراغ لگایا بلکہ قاتلوں کو بھی گرفتار کر لیا اب اجرتی قاتل اور بلال کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جیسے وہ گرفتار ہوں گے ہم مزید اس پہ بھی رپورٹ بنائیں گے تو اس وقت کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ